کیا آپ کو لگتا ہے کہ عورتیں 40 سال کی عمر کے بعد بدل جاتی ہیں یا پھر حقیقت میں وہ پہلی بار خود کو سمجھنا شروع کرتی ہیں؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آج کا ولاگ جو ہے وہ صبح سے سٹارٹ ہوا ہے، صبح کی روٹین سے، اور ڈیلی روٹین ہی آپ میری دیکھیں گے۔ آج ہم نے آلو گوبھی بنانے کا ارادہ کیا تھا اور وہی بنائی، کیونکہ سب بچے بڑے سب شوق سے کھا لیتے ہیں، اور آلو گوبھی ہی پہلی وہ چیز ہے جو کہ ہماری ختم ہو جاتی ہے، ورنہ ہم سبزی بہت ہی کم مقدار میں بناتے ہیں جو کہ میں اور میرے ہسبینڈ صرف کھا سکیں۔ تو میرے بچے آلو گوبھی بھی شوق سے کھا لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب یہ رات کو بچ جاتی ہے تو صبح اس کے پراٹھے بنتے ہیں۔ جب میں کام کر رہی تھی نا، تو میں بڑے مزے سے اپنا کام میں لگی ہوئی تھی، تو اس وقت ایک دم سے میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں کتنی بدل گئی ہوں، کیونکہ آج میں جس جگہ کھڑی تھی وہاں صرف میں تھی۔ میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی کہ مجھے لوگوں کو خوش کرنا ہے، اپنے نمبر بنانے ہیں، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے، کوئی میرے بارے میں غلط بات نہ سوچے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ کون میرے بارے میں کیسی رائے رکھتا ہے۔ آج مجھے کسی کی رائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون میرے بارے میں اچھا بول رہا ہے، غلط بول رہا ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ میں کیا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ خیال بہت ساری بہنوں کے دماغ میں آتا ہوگا، اور وہ یہ سمجھتی ہوں گی کہ کیا میں خود غرض ہو گئی ہوں، میں کیوں بدل گئی ہوں؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب میں نے بھی یہ خیال میرے ذہن میں آیا تو مجھے بھی ایسا فیل ہوا کہ میں کیسے بدل گئی ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں بہت زیادہ ڈھیٹ ہو گئی ہوں، بے حس ہو گئی ہوں، یا خود غرض ہو گئی ہوں۔ اس طرح کے بہت سارے سوال میرے ذہن میں ایک دم سے آئے۔ اس کے بعد پھر میں نے سوچنا شروع کیا، تو یہ ہے کہ حالات اور وقت جو ہے نا انسان کو بہت زیادہ بدل دیتے ہیں۔ اس میں صرف میں نے سنا تھا، لیکن اس میں شک اور شبے کی ذرا بھی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اور اس ٹاپک پہ آج میں ویڈیو اسی لیے بنا رہی ہوں کہ میری طرح سے بہت ساری ایسی بہنیں ہوں گی جو کہ ان میں مثبت تبدیلی آئی ہوگی، اور وہ سمجھتی ہوں گی کہ شاید ہم خود غرض ہو گئے ہیں، یا ہمارے اندر آنے والی مثبت تبدیلیاں بھی غلط ہیں۔ تو میں ایسی تمام بہنوں کے ڈاؤٹس کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ غلط نہیں ہے، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں۔ کیونکہ اگر ان میں تبدیلی آئی ہے تو وہ تبدیلی لانے والی خود ان کی اپنی ذات نہیں ہوتی ہے، ہمارے ارد گرد ایسا بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ 40 کی عمر تک پہنچتے پہنچتے عورتیں بہت سارے تجربات سے گزر چکی ہوتی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے شادی ہوتی ہے، پھر بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پھر سسرال کے رویے ہوتے ہیں۔ سسرال میں صرف ایک شخص نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے ملٹیپل آپ کے پاس تجربات ہوتے ہیں۔ وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھنے لگتی ہے نا، تو بہت سارے فرق بھی واضح ہو چکے ہیں، اس لیے وہ زیادہ حقیقت پسند ہو جاتی ہے، اور وہ سیلف رسپیکٹ کو ترجیح دینے لگتی ہے۔ سے یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سب کو خوش رکھنے کی بجائے خود کو اہمیت دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اپنی باؤنڈریز بنانا بہت زیادہ ضروری ہے، اپنی باؤنڈریز کو کلیئر کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ آپ کی قربانی کو، آپ کے صبر برداشت کو، آپ کی محنت کو، آپ کے رویے کو، آپ کے اخلاق کو محبت نہیں سمجھتے، بلکہ وہ فرض سمجھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز، ہر ٹینٹرم برداشت کرنا، ہر غلط چیز کو برداشت کرنا، ہر اوور لوڈ کو برداشت کرنا آپ پر فرض ہے۔ تو پتہ ہے کیا، ایسے لوگوں کو نا آپ سے کوئی محبت نہیں ہوتی، ان کو صرف اپنے کام سے مطلب ہوتا ہے۔ آپ کی ذات ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، آپ کی ذات کی ان کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ لوگ جو ہے نا، آپ کا کوئی بھی عمل ہو، کسی بھی سوچ کو، کسی بھی چیز کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ آپ کی غلطیوں کو، آپ کی کوتاہیوں کو، بس ان کو نا ایسا لگتا ہے کہ بس اس کو لکھنا شروع کرو۔ ان کے پاس نا آپ کی غلطیوں کی بہت بڑی کوئی چھوٹی موٹی کاپی کتاب نہیں ہوتی، بلکہ بڑے بڑے رجسٹر ہوتے ہیں نا، کرامن کاتبین کی طرح جو ہے وہ آپ کی ہر غلطی کو نوٹ کرنے پہ مامور ہوتے ہیں کہ لکھنی ضرور ہے، کہیں کوئی بھول چوک نہ ہو جائے۔ کہ لوگ جو ہے نا آپ کے ارد گرد بہت سارے آپ کو ملیں گے، میں صرف سسرال والوں کا نہیں کہہ رہی، نہ صرف مائکے والوں کا کہہ رہی ہوں، آپ کے ارد گرد، آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، ہر جگہ اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، اس طرح کے ٹاکسک لوگوں سے، غلط لوگوں سے خود کو بچانا خود غرضی نہیں ہوتی، بلکہ یہ خودداری ہے۔ ہمیں اکثر سکھایا جاتا ہے کہ ہر حال میں برداشت کرو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلسل نقصان برداشت کرنا نہ تو صبر ہے نہ خوبی، یہ صرف خود کو تھکانا ہے۔ خود غرضی جو ہوتی ہے نا، وہ صرف اپنے لیے سوچنا ہوتا ہے، وہ دوسرے کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے کہ بس اپنے لیے سوچو اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے جاؤ، لیکن خودداری خود کو نقصان سے بچانا ہوتا ہے۔
تو اس لیے ایسے لوگ جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، جو آپ کی مینٹل ہیلتھ تباہ کرتے ہیں، جو آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، جو آپ کی تضحیق کرتے ہیں، جو آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، آپ کی خوشی انہیں دکھی کر جاتی ہے، تو آپ پر فرض ہے کہ ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں، ایسے لوگوں سے خود کو بچا کے رکھیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کی آنے والی زندگی کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ زندگی کے تجربات میں کہاں تک پہنچی ہیں؟ بدل گئی ہیں، بدل رہی ہیں، یا آج بھی وہیں کھڑی ہیں جہاں 25-30 سال پہلے کھڑی تھیں؟ اگر آپ کا جواب نمبر 3 ہے تو آپ خود پر ظلم کر رہی ہیں۔ بدل جائیے، سوچئے ضرور اور بدل جائیے۔ اپنے سکون کی حفاظت کرنا گناہ نہیں حکمت ہوتا ہے، اور یہ حق ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم برداشت کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ظلم برداشت کرنے کا حکم کبھی نہیں دیتا۔ اپنے حق کی حفاظت کرنا، اپنی سیلف ریسپیکٹ کی حفاظت کرنا سب پہ لازم ہے، کیونکہ پیاری بہنوں، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، زندگی بار بار نہیں ملتی۔ تو جس طرح سے لوگ خوش ہیں، لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح سے آپ کو بھی اپنی زندگی گزارنے کا پورا پورا حق ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، زندگی میں اسی طرح سے جینا چاہتی ہیں یا آگے قدم بڑھانا چاہتی ہیں۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آج کی ڈسکشن، آج کی میری فیلنگز۔ تو آپ لوگوں کو یہ ولاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں اپنے آرا سے ضرور نوازیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، آل کا بٹن بیل آئیکن دبا کر آل پہ کلک کر دیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ تو میں اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز اور ڈیلی ولاگز، ڈیلی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں۔ تو یہ سب دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا تاکہ ہماری وجہ سے کسی اور بہن کو موٹیویشن مل سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔